ظالم اسرائیلیوں نے مسجد اقصی کی حرمت پامال کر دی ہے۔ یہودی عبادتکاروں نے اسرائیلی وزیر بن گوئر کی قیادت میں سینکڑوں کی تعداد میں مسجد اقصی میں گھس کر عبادت کی آڑ میں نہ صرف گانے گائے بلکہ رقص بھی کیا اور مسجد اقصی پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے نہ صرف انہیں تحفظ دیا بلکہ نمازیوں اور محافظوں پر تشدد بھی کیا۔ فلسطینی شہادتوں کے بعد یہودیوں نے مسجد اقصی کو ہیکل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف مسلم ممالک میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ غزہ کی حالت بھی مختلف نہیں، معصوم فلسطینیوں پر خوراک، دوا، پانی سب بند ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ۔ شازیہ صاحبہ، ہم دیکھ رہے تھے جو بھی اسرائیل نے فلسطین میں کیا، خوراک جو ہے بند ہے، پانی نہیں مل رہا، بچے بلک رہے ہیں۔ دوسری جانب اب عبادت گاہوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، وہاں ہم دیکھتے تھے کہ یہ کوئی انسانیت کے کسی درجے پہ نہیں اترتے کہ خوراک پانی بچوں پر بند کیا ہے۔ اب جو یہ مساجد پر حملے کر رہے ہیں، اندر گھس رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، انسانوں کے، مسلمانوں کے جذبات کو جو یہ ٹھیس پہنچا رہے ہیں، ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے؟ آپ کی اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یہ جو آج بین گوئر اور سموٹرچ کر رہے ہیں، یہ آج سے 20-30 سال پہلے انہوں نے کرنے کی کوشش کی، 25 سال پہلے پریسائزلی۔ تو ان میں سے کسی ایک رپورٹر نے ایک رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ اسرائیلی ساری رات سوئے نہیں، صرف یہ کہ چند ایک کی تعداد میں یہ وہاں گئے اور انہوں نے کوئی احتجاج وغیرہ کیا اور کہا کہ مسجد اقصی جو ہے وہ ہمارا جو تھرڈ ٹیمپل ہے اس جگہ پہ ہے اور ہم نے اس کو خدا نخواستہ مسمار کرنا ہے۔ اور ساری رات اسرائیلی جو ہیں وہ سوئے نہیں کہ مسلم دنیا ہم پہ چڑھ دوڑے گی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج بین گوئر اور سموٹرچ جو اپنے ذاتی بیانات میں ہیبرو میں لوگوں کو بتاتے ہیں اور جو وعدے کرتے ہیں، انہوں نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں اور ان وعدوں پر انہوں نے پولیٹیکل مینڈیٹ حاصل کیا ہوا ہے۔ اور آج وہ آپ کو وہی تماشا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا خاموش ہے۔ اب دنیا کب خاموشی توڑے گی اور دنیا سے مراد ہے مسلم امہ، یہ سمجھ اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ میں بہت بےچارگی اور شرمندگی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے کہ کب جو ہے وہ مسلم دنیا جو ہے وہ اس کے بارے میں دیکھے گی، وہاں پہ قحط کی کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں کیا کرے گی کہ روز کا کم از کم 600 ٹرک جو ہیں وہ ہیومینٹیرین جو یونائٹڈ نیشن کی جو فگرز ہیں اس کے حساب سے غزہ کے اندر صرف لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے 600 ٹرکس ڈیلی جانے ہیں۔ اور پچھلے 1 مہینے کے اندر اسرائیلی جو آکوپیشن فورسز ہیں انہوں نے صرف 80 ٹرک اندر جانے دیے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایئر ڈراپس جو ہیں وہ دینا چاہتے ہیں، اور ایئر ڈراپس بھی جارڈن سے۔ اور جارڈن جو ہے وہ جو پاپٹ ریجیم وہاں پہ ہے، زائنسٹ جو ہیں انہوں نے خود وہاں پہ اسٹیبلش کی ہوئی ہے، وہ ایئر ڈراپ جتنے بھی کر رہے ہیں ٹوٹل 8 انہوں نے 1 مہینے کے اندر کیے ہیں ہیلی کاپٹر سے، اور وہ سارے کا سارا کھانا وہاں گرا کے چلے جاتے ہیں جہاں پہ غزہ کے لوگوں کا ایکسیس ہی نہیں ہے، اور جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک ملی بھگت اور پلان سے ہو رہا ہے۔ نہ ایئر ڈراپ کی ضرورت ہے، بیلجیم کہہ رہا ہے جی اور اسپین کہہ رہا ہے جی ہم بھی ایک جہاز بھیجیں گے اور آسمان کے راستے سے خوراک بھیجیں گے۔ آپ یونائٹڈ نیشنز کو سپرویژن دیں اور راستہ کھولیں ان لوگوں کا۔ ایک سیدھا سا حل ہے کہ غزہ کے لوگوں کا جو بیروکیڈ کیا ہوا ہے ان کا راستہ کھولیں، اور 600 ٹرک ان کو ڈیلی چاہیے، ان کو 600 ٹرک کم از کم جو ہے وہاں پہ ڈیلی پہنچائیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جس کو جو ریسنٹلی مجھے پتہ چلی ہے، ایک رپورٹ میں ریسرچ کر رہی تھی اور اس میں ایک رپورٹ میرے سامنے آئی ہے کہ جو غزہ کے اندر آئیسس جو ہے 2.0 کے لوگوں کو انسٹال کیا ہوا ہے، جو بہت اچھی عربک بولتے ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے زیادہ تر مسلمان بھی ہیں، اور وہ جتنی ایڈ وہاں پہ پہنچ بھی پاتی ہے اس کو لوٹ لیتے ہیں، اور فلسطینیوں کو نہ صرف یہ کہ ہراساں کرتے ہیں بلکہ ان پر باقاعدہ جو ہے وہ کرائم بھی ہیں، ان کو مارنے کے، کڈنیپ کرنے کے، بہت سے لوگ ہیں وہ مسنگ ہیں، بہت سی بچیاں وہاں سے مسنگ ہیں۔ تو یہ آئیسس 2.0 جو الشرا اور جولانی سیریا میں انہوں نے انسٹال کیا ہے،
उसी की आगे से एक्सटेंशन जो है वो इन्होंने फलस्तीन में भी की दी है। और फिर बाद में बाहर निकल के कहते हैं कि हम जितना भी अंदर खाने का सामान भेजते हैं, नेतन्याहू ने कहा कि वहां तो कोई स्टारवेशन है ही नहीं, हम बहुत सामान भेजते हैं, हमास उनको लूट लेता है और अपने ही लोगों को फाके लेकिन शाज़ा साहिबा, जैसे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया खामोश है, उसकी खामोशी आपने कहा कि मुझे भी समझ नहीं आती और यकीनन किसी को भी समझ नहीं आती, लेकिन दूसरी तरफ ये जो आलमी दुनिया खामोश है, अगर इसराइल को लगाम नहीं डाल पा रही है, तो अगर आज मुस्लिम्स हैं या आज फलस्तीन है, तो फिर कल को पूरी दुनिया भी हो सकती है। इसराइल तो फिर पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दुनिया इस तरह क्यों खामोश है? देखिए, जिस दुनिया की बात हम करते हैं वो वेस्ट है, वो ग्लोबल नॉर्थ है। उन्होंने इसराइल को वहां पे प्लांट किया हुआ है, फलस्तीनी इलाकों में। फलस्तीनी वहां आबाद थे, फलस्तीनियों के शहर गांव सब आबाद थे। तो लेट 1800 अर्ली 1900 में यहाँ पे ज़ायनिस्ट आबाद करने शुरू किए। वो ग्लोबल नॉर्थ ने किए हुए। हमारा अलमिया ये है कि आज हम उन्हीं का मुंह देख रहे हैं जिनका ये प्रोजेक्ट है। और वो अपने प्रोजेक्ट को बीच जो है वो रास्ते में कैसे छोड़ सकते हैं, जो कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। ये 7 अक्टूबर, ये अक्टूबर 11, ये तो अक्टूबर तो 2023 का जिसको बुनियाद बनाकर जेनोसाइड किया हुआ है, उससे पहले जो है जितना लंबा मैसेकर चल रहा है और जितना लंबा इस्तेसाल चल रहा है, जितनी लंबा पीरियड है एक ह्यूमिलिएशन का और ओपन एयर प्रिजन में रहने का, उसका कौन जवाब देगा? तो वो ग्लोबल नॉर्थ, तो उसको तो आप वेस्ट को तो हमें उनकी तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। वो तो ठीक है, वो हमारा तमाशा बना रहे हैं, वो उनका ये प्रोजेक्ट है, वो इसको कभी भी इस तरह से खत्म नहीं कर सकते कि इतनी 70-80 साल की मेहनत जो है वो आज वो मिट्टी में मिला दें। हम फलस्तीनियों की मदद मुसलमानों ने ही करनी है और अड़ोस पड़ोस के मुसलमानों ने करनी है, जो कि इसकी अहलियत भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, वसाइल भी रखते हैं। और आज अगर मस्जिद अक्सा जो है हमारी आंखों के सामने, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, आपने हमें दिया। और हम देख रहे हैं कि इतना नुकसान हो चुका हुआ है। अरब ममालिक जो हैं खामोश हैं, मुस्लिम उम्मा जो है उनसे कोई आवाज़ नहीं उठ रही है और पता नहीं किस मज़ीद हादसे का इंतज़ार है जब ये सब लोग जागेंगे। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।